تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور جس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ ناظرین، یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں، اس سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جو پاکستان کی سفارتکاری کی تاریخ میں نہایت اہم مقام رکھتے ہیں۔ جب ایران میں انقلاب آ رہا تھا اس وقت آپ پاکستان کے سفارتکار تھے تہران میں۔ جس وقت سری لنکا میں ٹرموئل تھا اس وقت آپ سری لنکا میں پاکستان کے سفیر تھے۔ جس وقت کویت کے خلاف عراق اور کویت کے درمیان چپکلش ہوئی اور پہلی گلف وار ہوئی، اس وقت آپ عراق میں پاکستان کے سفیر تھے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں بغداد میں آپ کا کمرشل سیکرٹری تھا۔ اس وقت جتنے ہمارے عمر رسیدہ سفارتکار، نامی گرامی سفارتکار موجود ہیں، ان میں بریگیڈیئر طارق میر صاحب کا نام جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کے اور ان واقعات کے ذاتی طور پر شاہد ہیں جو ان ممالک میں جن کا میں نے ذکر کیا اس وقت رونما ہو رہے تھے۔ میں اسے اپنا صحافتی فرض سمجھتا ہوں کہ میں ان پوشیدہ زمانوں کا، ان پوشیدہ واقعات کا جو کہ نظر نہیں آ رہے تھے، جو کہ پردے کے پیچھے عمل پیرا تھے، عمل پذیر تھے، ان کو آپ کی وساطت سے لوگوں کے سامنے لے کر آ سکوں۔ Welcome to the digital age. Are you struggling to stand out here? Don't worry. Meet Blue TV, who is your digital superhero. Blue TV is a multi-purpose online media network that also provides digital marketing services. We are based in Islamabad, Pakistan. We are expert in creative marketing, social media and digital marketing, search engine optimization, web design, page rank, and SERPs, video editing, recording and production. So, what are you waiting for? Pick up the phone and call or WhatsApp Blue TV on given number, or visit our Facebook page at facebook.com/blue.online.tv. With Blue TV, your business growth will be skyrocketed. اب میں گزارش کرتا ہوں ایمبیسڈر طارق میر صاحب سے کہ آپ شروع سے ایران سے آپ شروع کریں، اور ایران میں آپ کیسے تعینات ہوئے اور کن حالات سے اور کن مسائل سے آپ کا واسطہ پڑا، اور اس وقت پاکستان کی کیا اہمیت اختیار کی پاکستان نے، جو آپ کے تجربے میں آئی بات۔ 66 میں میں جنرل موسیٰ کا سیکرٹری تھا۔ جنرل موسیٰ کمانڈر ان چیف تھے اور وہ ریٹائر ہو کر ایران جا رہے تھے ایز ایمبیسڈر۔ انہوں نے مجھے تعینات کیا ایز ملٹری اٹیچے ٹو ایران۔ تو میں تو ایران چلا گیا، وہ گورنر بن گئے اور وہ نہیں آئے ادھر۔ میری جو داستان ہے اس کے بعد کیریئر وہ ایران کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ اس وقت ایران میں انقلاب آیا ہوا تھا، لوگ شہنشاہی کو ترک کرنا چاہ رہے تھے اور ایک اسلامی جمہوریت قائم کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک مذہبی شخصیت جن کو شاہ نے ایران سے نکال دیا تھا، جو ملک کے باہر تھے، وہ لوگوں کی آواز سن کر واپس ایران آ رہے تھے۔ چنانچہ مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے بتایا کہ آپ وہاں پر فوجی لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ ان کے ساتھ جو آخر حکومت ہوگی وہ فوجیوں نے فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی شاہ کو سپورٹ کرتے ہیں
یا انقلاب کو. تو یہ فیصلہ فوجی ہوگا، اور اس لیے ہمیں ایک ایسا آدمی جانا چاہیے جو فوجیوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں. تو میں امریکہ اور برطانیہ میں کورسز پر گیا تھا، اور وہاں پر ایرانی افسروں سے ملاقات ہوئی جو اس وقت ایران کے سربراہ تھے، فوج کے سربراہ تھے. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور ہماری حکومت نے یہ سمجھا کہ اس آدمی یعنی مجھے بھیجنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے اگر انقلاب آ رہا ہے تو ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے، اور سب سے اول اس کے پیچھے ہمیں پشتیبانی کرنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو یعنی مطلب یہ کہ اس وقت بہت اہم فیصلہ ہونا ہے. شاہ کی حکومت جو کہ اب اس وقت 100 سال ہو گئے تھے وہ برقرار رہے گی، یا حکومت لوگوں کی ایک مذہبی حکومت آ رہی ہے. میرا ذہن دینی تھا ہمیشہ سے، اور میری ساری ہمدردی دینی انقلاب کے ساتھ تھی. تو جب یہ انقلاب شروع ہوا تو میں وہاں موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ فوج کے اندر سب سے پہلے جوش اسلام آنے لگا. 1 فروری کو امام خمینی جو اب تک ملک کے باہر تھے، جن کو شاہ نے باہر نکال دیا تھا، وہ واپس ایران آئے. پورے ملک میں ایک بڑی خوشی کا نظم دوڑ گئی. اس میں کوئی شک نہیں رہا مجھے کہ انقلاب کامیاب ہے اور انہی کی حکومت ہونی ہے. چنانچہ میں نے فوری طور پر امام خمینی نے 1 فروری کو تہران پہنچ کر اعلان کر دیا کہ میری حکومت ہے اور سارے ملک مجھے تسلیم کرے اور شاہ ختم ہے. تو اس وقت شاہ کی حکومت تھی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ امام خمینی جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، انقلاب کامیاب ہے اور لوگ ایران انقلاب کے ساتھ ہیں، اور ہمیں پاکستان کو ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. چنانچہ میں ایرانین فارن آفس میں گیا، اور وہاں میں نے ان کو بتایا، خط دیا کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ ایران کی انقلابی گورنمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں. تو جو فارن منسٹر تھا وہ کھڑا ہوا اور ایران کو ہمارے خط کو زمین پہ پھینکا. اس نے کہا آپ غلط آ گئے، ابھی فوج اٹھ رہی ہے اور کام ایشو ہو گئے، اور شام تک سارا انقلاب ختم ہو جائے گا اور شاہ کی حکومت برقرار ہو جائے گی. تو یہ آپ بہت غلط کام کر رہے ہیں، اور خط کو زمین پہ پھینک دیا. خط کو لے کر میں باہر آیا تو ایک تقوی نام کے افسر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ صحیح ہے آپ میرے ساتھ چلیں. چنانچہ وہ فارن آفس کے ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ گئے اور مجھے لے گئے بازرگان کے گھر ایران تہران کی گلیوں میں. جب ہم داخل ہوئے تو بازرگان ٹیلی فون پر تھے. تو اس نے بازرگان چلایا تقوی نے کہ پاکستان نے ہمیں انقلاب کو تسلیم کر لیا. تو انہوں نے اسی وقت کہا میں ریڈیو پر ہوں. باقی ہمارے لوگوں نے ریڈیو اسٹیشن کو قابو کر لیا ہے، اور اس نے کہا کہ ابھی پاکستان کا سفیر آ گیا ہے، اور اس نے پاکستان ایران کے انقلاب کو اور امام خمینی کو حقوق یعنی صحیح مالک ایران سمجھ رہا ہے. اس پر یہ فوراً خبر پھیل گئی اور تمام ٹیلی فون مجھے آنے لگے جب میں واپس آیا ایران برٹش کا سوویت کا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ایران کی حکومت برقرار تھی. شہنشاہ حالانکہ جا چکا تھا لیکن اس کے ساتھ سب کچھ تھے. لیکن ہم نے پھر تسلیم کر لیا کہ فوج جو ہے وہ اب امام خمینی کے ساتھ ہو گئی ہے. یہ پہلا واقعہ ہوا. تو پھر میں نے کہا کہ ہم امام خمینی کو جا کے بتانا چاہتے ہیں. اس سے ایران تو بہت خوش ہوا ہوگا. ٹیلی فون وہ ریڈیو پر آ گیا. ایسا ہوا کہ میں نے جب میں خط لے کر گیا کہ ہم حکومت کو تسلیم کرتے ہیں فارن آفس میں، تو فارن منسٹر نے خط پھینک دیا. اس نے کہا یہ تو شاہ کی حکومت ہے، آپ غلط آ گئے ہیں.
تو ایک تقوی نام کے ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے خط کو اٹھایا اور میرے ساتھ کہا میں آپ کو صحیح جگہ لے جا رہا ہوں. ہم میرے ساتھ کار میں بیٹھ گیا اور ہم پہنچے تو بازرگان کے گھر گئے. تو جس وقت ہم داخل ہوئے وہ ٹیلی فون پر تھا. اس نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے ریڈیو اسٹیشن پر قابو پا لیا ہے، اور اس نے کہا فوراً اناؤنس کرو کہ پاکستان نے امام خمینی کی حکومت کو تسلیم کر لیا. تو یہ ایک دم خبروں میں آ گیا کہ پہلی گورنمنٹ جس نے تقسیم کیا وہ پاکستان کی ہے. روس، انگلستان، یہ سارے سفیروں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ یہ کیا حقیقت ہے، کیونکہ ابھی تک تو فوج برقرار ہے، سب کچھ ہے. میں نے کہا نہیں، اب یہ امام خمینی کی حکومت آ گئی ہے اور ہمارے پاکستان نے تسلیم کر لی. تو یہ واقعہ ہوا پہلے دن. اس کے بعد میں بازرگان کے ساتھ میں نے کہا ہم امام خمینی کو ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا آپ کو ہم فوراً لے جائیں گے. چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ شہر کے اندر وہ ریولیوشن کا جڑ تھی، جہاں سے کہ ریولیوشن شاہ کے خلاف چل پڑا تھا اور اب کامیاب ہو رہا تھا. ادھر کہہ رہے تھے کہ باڈی گارڈ آ رہی ہے اور اس تہران کا سارا کنٹرول کر لیں گے اور بغاوت ختم ہو گئی ہے. لیکن میں نے پرواہ نہیں کی، میں فوراً ہی ان کے ساتھ چلا گیا. تو جب ہم بازرگان کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، اس نے کہا کہ ریڈیو اسٹیشن پر ہمارے لوگ پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ پاکستان نے ایران کو تسلیم کر لیا. پھر میں نے بازرگان سے کہا کہ میں امام خمینی کو ملنا چاہتا ہوں. بازرگان نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میں نے ایک دو اور فرد اپنے ایمبیسی کے افسروں کو ساتھ لیا اور ہم لوگ گلیوں میں گھومتے ہوئے آخر ایک گھر میں پہنچے. وہاں ہم اترے اور اس کے بعد ہم ایک کمرے میں گئے جہاں پر کہ ٹیلی فون پر مولوی بیٹھے ہوئے تھے. ایک انقلاب، اسلامی انقلاب کے یعنی آثار تھے. تو اس کے بعد ہمیں ایک کمرے میں لے گئے جہاں پر فرش پر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سادہ تھا، اور ایک کونے میں جان نماز پر امام خمینی بیٹھے تھے. تو مجھ کو وہ لے گئے ان کے پاس اور ہم بیٹھ گئے، اور بازرگان نے جو وزیر اعظم تقرر ہو چکے تھے انہوں نے امام خمینی کو بتایا کہ یہ پاکستان کے نمائندے آئے اور یہ آپ کو آپ کی حکومت اور آپ کی جو باتیں تسلیم کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم، پبلک، عوام آپ کے ساتھ قدم ملا کے چلے. انہوں نے کہا کہ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان اور ایران میں بھائیوں کی طرح رہیں اور ان کی جو ساری تعلقات ہے ایک سے ہو. اور یہ انقلاب جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کوئی ہمارا نہیں ہے، یہ اسلام کا ہے اور یہ سب کے لیے ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے. اس کے بعد ہمیں چند باتوں کے بعد ہم اٹھے اور اسی کمرے میں ایک کونے پر بازرگان نے کہا آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، یہ امام کی طرف سے ہے. تو پھر ہم وہاں بیٹھ گئے. امام نہیں آئے، وہ اپنی جگہ پہ رہے، لیکن ہم اسی کمرے میں ایک کونے پر بیٹھ گئے اور پرائم منسٹر بازرگان، فارن منسٹر کیا میں بھول گیا، کوئی بات نہیں، فارن منسٹر اور ہم چند لوگ بیٹھ گئے اور ہمارا جو کھانا آیا ابلے ہوئے چاول اور دہی. اور مجھے کہا بازرگان نے کہ یہ اسلامی کھانا آپ کو دے رہے ہیں، یہ اس میں ہم سادگی چاہتے ہیں، یہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ سادگی ہو، سب برابر ہے. چنانچہ یہ میری پہلی ملاقات امام خمینی کے ساتھ ہوئی. اس کے اوپر جنرل ضیاء الحق صاحب نے آپ کو شاباش بھی دی تھی. جی ہاں، میں نے جنرل ضیاء کو خبر کی. جنرل ضیاء برابر ٹیلی فون پر میرے ساتھ ملاپ رکھ رہے تھے. انہوں نے خود قابو کیا تھا، فارن منسٹری کے تھرو ہم نہیں جا رہے تھے.
انہوں نے کہا، میں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بہت اچھا ہماری تعلقات کر دیے ہیں، اور بڑی انہوں نے خوشی ظاہر کی، مجھے پوری پشتوانی کا اطمینان دلایا. یہ وہ اس کے علاوہ کوئی اہم واقعات جو ایران میں آپ کی ذہن میں آئے، جو ہمارے لیے آج کل کے لوگوں کے لیے جو زیادہ واقف نہیں ہیں بہت ساری چیزوں سے، ان کی اطلاع کے لیے، ان کی نالج کے لیے اگر آپ بتا سکیں. ان کی یہ ہے کہ جب میں امام خمینی سے ملا تو ان کی بس ایک ہی دعا تھی کہ پاکستان اور ایران اکٹھا چلے، ہم دونوں بھائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے، آپ نے شاہ آف ایران سے بھی آخری وقت میں ملاقات کی تھی. جی ہاں. اس کے بارے میں بتائیے. جی ہاں، عید الفطر کا وقت تھا، شاہ نے دربار کیا، اس میں سفیر بلائے اور مسلمان سفیر، اور ہم چند جن جمع ہوئے. شاہ ایران نے کہا کہ میں دین کا پکا ہوں، میں نے وہ اسٹینڈرڈ لیونگ دے دی ہے ایرانین کو جو انڈیا اور پاکستان کے غریبوں کو میسر نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے جو کر سکتا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں مجھ سے لوگ ناراض ہیں. جو چیز وہ نہیں سمجھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ دین سب سے زیادہ چیز تھی، دین، کیونکہ وہ ماڈرنائزیشن میں حد سے گزر گیا تھا. یہ ریئیکشن ہوا ہے. امام خمینی ایک خاموش طریقے سے کم میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو محسوس ہوا کہ ہماری قوم کو یہ رستے میں، غلط رستے پہ لے جا رہا ہے. ماڈرنائزیشن تو ہے، لیکن ماڈرنائزیشن اینڈ اسلام کین گو ٹوگیدر. اس پر اس نے بات شروع کر دی، جو کہ بعد میں اینٹی مانرکی ہو گئی، بیکاز مانرکی واز ایڈامنٹ کہ ہم نے یہی جو ویسٹ کی چال ہے وہی پکڑنی ہے. جو میں تھینک یو ویری مچ سر. اس کے بعد جب آپ کچھ سری لنکا کے بارے میں بتائیے، کیونکہ جس وقت آپ سری لنکا میں تھے وہ بھی بڑا ایک ٹرموائل کا زمانہ تھا، اور اس میں اسپیشلی ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش. اور سری لنکا میں نے دیکھا ایک چھوٹے ملک کو بڑا ملک کیسے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. واہ بیوٹیفل. یہ انڈیا کی بڑی غلطی تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ زور سے وہ کسی ملک کو قابو کرے. سری لنکا میں ہندو تامل باغی ہو گئے تھے اور بغاوت پھیلی ہوئی تھی، اور سری لنکا کی فوج ان کو لا اینڈ آرڈر کے تحت قابو کر رہی تھی. اس وقت انڈیا نے ان تامل باغیوں کی امداد کے لیے فیصلہ کر لیا کہ ہماری فوج بھی جائے گی اور سری لنکا میں داخل ہو جائے گی اور وہاں پر ان لوگوں کی مدد کرے گی. جس طرح مکتی بانی کے لیے کیا تھا. جی جس طرح مکتی بانی کے لیے کیا. جی ہاں. تو مجھے رات کو خبر آئی کہ کیبنٹ میٹنگ ہے، آپ آئیں. تو میں نے وہ نظارہ دیکھا کہ سارے کیبنٹ بیٹھی ہے، رات کا وقت ہے، اور پریزیڈنٹ جوارڈ نے ملک کے سربراہوں کو فون کر رہے ہیں کہ میرے سامنے الٹیمیٹ آیا ہے کہ انڈیا کل اپنی فوجیں ہمارے ملک میں داخل کر دے گی، میری مدد کرو. انہوں نے تمام دنیا پہ فون کیا، پاکستان کو فون کیا. جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میرا بندہ وہاں پر ہے، آپ اس کو بتائیں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں. چنانچہ اس دن رات کو جب انڈیا نے بات نہیں مانی اور صبح کو اپنی فوجیں سری لنکا میں داخل کر دی. اس دن رات کو جب یہ میٹنگ ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ سربراہ سری لنکا تمام دنیا کے لیڈرز کو فون کر رہا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا. اور میں نے جب ہم جا رہے تھے امریکن ایمبیسڈر سے کہا کہ شکر ہے پاکستان نے یہ وقت نہیں دیکھا. اس نے کہا
کہ آپ اپنی دین اور فوج کا شکر کریں. امریکن نے کہا تھینک یور لارڈ ریلیجن اینڈ تھینک یور آرمی, کہ آپ کو دنیا میں اس نے سب کو فون کیا کہ زبردستی ایک بڑا ملک میرے ملک کے اندر فوج بھیج رہا ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن یہ کسی نے مداخلت نہیں کی. یہ بڑا واقعہ ہوا جو کہ قابل غور ہے, اور یہ وہی ہے کہ 1935 میں مسولینی لیگ آف نیشن میں گیا اور اس نے کہا کہ میرے ملک پر قابو پا رہی ہے فوجی غیر باہر کی فوج اٹالین, اور میری مدد کرو, اور سب نے کہا کہ کچھ نہیں ہو. تو اس نے میں نے کہا کہ یہ جو تھی یہ بہت بڑا اہم وقت آ گیا. پھر پاکستان نے ان کی مدد کی. پھر پاکستان نے مدد کی جی. پھر پاکستان کے تعلقات اس دن سے سری لنکا کے ساتھ بڑھ گئے, کیونکہ پاکستان نے کہا اگر یہ ان کے ساتھ آج کرے گا تو کل ہمارے ساتھ بھی کرے گا. تو پاکستان نے ورلڈ کو آگاہ کیا, خود بھی آگاہ کیا, اور اس سلسلے میں ہماری فوجی تعلقات سری لنکا کے ساتھ بڑھ گئے, اور اس میں میرا اہم رول تھا. ایک برج بتا تو جو ایمبیسڈر تھا وہ فوجی تھا, اور ہم نے دونوں ملکوں کو ان فوجوں کو سیمنٹ کیا اور انڈیا کی فوج کو ناکام کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہ بتائیے تیسری چیز ہے بغداد. آپ بغداد میں اس وقت تھے جس وقت پہلی گلف وار ہوئی, ٹھیک ہے, اور عراق نے کویت پر حملہ کیا. مجھے یاد ہے کہ اپریل گلاسبی جو اس وقت ایمبیسڈر تھی امریکہ کی بغداد میں, انہوں نے ان سے پہلے عراق کے فارن آفس نے پوچھا تھا کہ اگر ہم کویت پر حملہ کریں تو آپ کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گلف کا معاملہ ہے, آپ ہمیں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, آپ گو ہیڈ ود اٹ, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس وقت اس نے کویت پر حملہ کر دیا تو پھر امریکہ نے جواب دے دیا, پہلے اس کو اس میں دھکیلا اور بعد میں اس کے خلاف ہو گیا, پھر وہ گلف وار شروع ہو گئی. اب اس ماحول کے بارے میں اور پاکستان کے ساتھ عراق کے اس وقت کے تعلقات کے بارے میں بتائیے. عراق یہ جب اس نے حملہ کیا کویت پر, جی, جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو پاکستان نے عراق کو بتایا کہ یہ ایک غیر اسلامی کارروائی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے اور آپ کو فوجیں واپس بلانی چاہیے. یہ ہمارا پوزیشن رہی ہے, اور ہم نے مدد کی ایرانی کویتیوں کو جو وہاں سے نکل کر واپس آ رہے تھے, پاکستان جانا چاہتے تھے. پاکستان کی عوام جو کویت میں پھنس گئی تھی, یہ ہم نے مدد کی, اور اس وقت سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ صدام حسین کو سمجھائیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ غلط ہے. اس کو کوئی عروج آ گیا تھا کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے اور اس کو اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ کویت کو ختم کرے, کیونکہ جب ترکوں کی حکومت تھی تو کویت ایک صوبہ تھا عراق کا, تو وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا. تو یہ اس کے بعد تھی پہلی گلف وار, جب امریکہ نے پھر صدام کو وارن کیا کہ آپ کویت سے فوج فوراً واپس لیں. اور وہ جو تھی وہ میں اس زمانے میں ایمبیسڈر تھا, بہت سمجھا رہا تھا عراقی جنرل صاحب کو کہ آپ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن صدام حسین مائن فیلڈز کو دیکھتا تھا, 10 میل گہری مائن فیلڈز ہے, وہ سمجھتا تھا کہ میں بالکل ہی میرے پاس کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اس کو نہیں پتہ تھا ماڈرن ٹیکنالوجی میں وہ کوئی آبسٹیکل نہیں ہے, اور وہ چھوڑ کر
وہ سیدھے پہنچ گیا پیچھے اس کے وہ جو جہاں پر ٹائیگر ریور ملتا ہے. ابھی سب خوب خوش ہو گیا. اوپر ایک جگہ ہے جہاں کے دونوں دریا مل جاتے ہیں, ٹگریز اور وہ جی ہاں, دجلہ. وہ اس میں وہ اگر چلا جائے تو آپ کی کوئی حکومت ٹھہر نہیں سکتی. تو اس زمانے کا یہ کچھ ہے. اب میرا مائنڈ بہت ڈم ہو گیا. آپ مجھے وہ واقعہ سنائیں. وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک فرقہ واریت کا ایک وہ رہا ہے, جی. اور اب تو اللہ کا شکر ہے جی. وہ چیز نہیں رہی ہے. اور اتحاد بین المسلمین جی میں جو ایران میں امام خمینی کا کردار تھا, ہاں. جس پہ آپ نے بتایا تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جس گئے تھے جب, تو انہوں نے امامت کی تھی. جی تو وہ واقعہ ہمارے قارئین کے لیے بڑا دلچسپ ہوگا. جناب اس طرح ہوا کہ جس وقت کہ عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تو ایک اسلامی کمیٹی بنائی گئی تاکہ ان دونوں میں سلوک کرائی جائے. تو اس کمیٹی کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب بھی تھے ممبر, اور وہ انہوں نے ان کی پہلی ملاقات ہوئی امام خمینی کے ساتھ اور ان پہ بڑا اثر ہوا. اور اس کے بعد جو مین چیز ان کو بڑی پسند آئی وہ یہ کہ یہ لوگ ملاقات کے لیے گئے امام خمینی کے پاس, پیس کمیٹی. تو زہر کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی, اور امام نے مسجد امامت میں نماز پڑھائی. تو یہ سارے پیچھے کھڑے ہو گئے ان کے, اور انہوں نے نماز پڑھی. تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فلم کیمرہ مین فلم بنا رہا ہے. تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ پولیٹیکل نہ بن جائے, تو انہوں نے کیمرہ مین کو بلایا اور فلم پھاڑ دی. وہ بڑا اثر ہوا جنرل ضیاء پر, کیونکہ جنرل ضیاء بھی گھبرا رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کئی لوگ جمع. لیکن جب انہوں نے یہ بات محسوس کی, اس نے کہا واقعی یہ ایک بہت عالم ہے, دین کا عالم ہے. اس نے محسوس کر لیا. ایمبیسڈر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی انتہائی اہم معلومات سے ہمارے قارئین کو نوازا ہے. مجھے امید ہے کہ جو بھی اس انٹرویو کو دیکھے گا اور آپ کی باتوں کو سنے گا, اسے اس وقت کی تاریخ کے امپورٹنٹ مرحلوں پر جو کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, اس سے ان کو آگاہی حاصل ہو جائے گی. کیونکہ یہ آپ نے ایسی باتیں بتائی ہیں جو کسی بھی کتاب میں شائع نہیں ہوئی, نہ پڑھائی جاتی ہیں کہیں, نہ کہیں سنائی جاتی ہے, نہ کسی لیکچر میں بتائی جاتی. یہ آپ کے ذاتی تجربات تھے جو ایک مرحلے پر آپ کی نالج میں آئے اور آپ کے توسط سے انجام پذیر ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کے نہیں